بیریا ٹاؤن بن رہا ہے. میں نے ملک ریاض کو کہا، میں نے کہا ملکہ اور پلاٹ بیچ کر بیریا دسترخوان لگانا اور ہے، اور غزنی سے چل کر بھاٹی چوک میں بغیر پلاٹ بیچے لوگوں کو روٹی کھلانا اور ہے. سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر را حرم اور خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ماز میرے او تابندہ گشت بند ہائے کو سار اساں گسیخت در زمین ہند تخم سجدہ ریخت. بابا جی داتا علی حجویری بغیر پلاٹ بیچے روٹی مل رہی ہے. میں کہا پلاٹ بیچ کر روٹی دینا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا 20,000 اس کا کاٹ لیا، 50 لاکھ اس کا کاٹ لیا. ہاں جی، اور جائے ہو حلالی، داتا صاحب کی بارگاہ میں پیش ہونے والا بندہ ہو حلالی اور عقیدت سے چڑھے، صرف سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جائے، سیڑھیوں پر ارادہ کر لے کہ میں نے مٹھائی کھانی ہے، میں نے حلوہ کھانا ہے، بریانی کھانی ہے، پکوڑے کھانے ہیں، جو ارادہ کر کے چڑھے. ابھی داخل داتا صاحب کے درگاہ پر نہیں ہوا، پیچھے سے بندہ آ جائے گا، یہ بریانی کھانی ہے. ہوئے پہلی شرط جب میں پڑھتا تھا نا 1981 میں، تو اس وقت یہ داتا صاحب کا کمپلیکس نہیں، وہ تو بہت آگے تھی جگہ، وہاں دودھ کی سبیل لگتی تھی. تو میں نے ایسے سردیاں تھی، چادر کی ہوئی تھی، طالب علم تھا، تو بہت لمبی لائن، اور جو لائن سے ادھر ادھر ہوتا پولیس والے اس کو ڈنڈے سے اس کی خود مرمت کرتے تھے، دودھ کی لائن جو لگی ہوئی تھی. تو میں دور ہٹ کے نہ کھڑا ہو گیا ایسے کر کے. ابھی تو اس وقت مجھے اتنی ہوش بھی نہیں تھی. میں نے کھڑے ہو کر کہا، میں نے کہا جی آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہوتے طالب علم تے تسی سانو ہی ڈنڈے مروا کے دودھ پیوانا ہے. میں دودھ کوئی نہیں پینا، دودھ میں تاں پینا ہے میں نے خود پولیس والے لے جان دودھ پیوان. یہ 1981 کی بات ہے، اور مجھے اتنی ہوش بھی اس وقت اتنا تھا کہ داتا داتا ہے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. میں دور ہٹ کے کھڑا تھا اور منظر دیکھ رہا تھا ڈنڈے کیسے پڑ رہے ہیں. ایک تھوڑا سا ایسے ہوتا پولیس والے دو چار اس پر جھپٹ پڑتے، سیدھے ہو جاؤ. تو میں نے کہا اتنے ڈنڈے کھانے کے بعد میں دودھ نہیں پیوں گا. بالکل دودھ پلانا، ایک طالب علم ہوں، پردیسی ہوں، غریب الوطن ہوں، مسافر ہوں، حضور کے دین کا جو ہے وہ مہمان ہوں. تو مجھے پولیس والے پکڑ کر خود لے جائیں تو پھر میں دودھ پیوں گا. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، ایک پولیس والا، میں بالکل تنہا کھڑا تھا تو میں منہ بھی چھپایا ہوا تھا، میرے ادھر کہتا ہے دودھ پینا ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہتا چل میرے ساتھ دودھ پینا. لیکن اندر بھی کوئی شے ہوئے، اندر بھی تو کوئی شے ہو نا. داتا صاحب علیہ رحمہ آپ نے وہاں جس طرف کھجورے ہیں نا، کھجورے، وہاں ایک انگریز کی قبر ہے، انگریز کی. اس انگریز کی قبر کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں آؤ اللہ کی دین کی بات ہوگی، آخرت کی بات ہوگی، اللہ سے ڈرو، آخرت کا خیال کرو، تو جن کے صدقے سب کچھ ملا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ان کی بات ہی کوئی نہیں. ان کے ہاتھ پر نا لندن میں ایک بندہ مسلمان ہو گیا. جب وہ مسلمان ہوا انگریز تو کہنے لگا کہ مسلمان تو میں ہو گیا، لیکن میں نے قرآن پڑھا ہے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر آصف بن برخیہ وہ تخت بلقیس اتنا بڑا اٹھا کر لایا آنکھ جھپکنے سے پہلے. یہ بتاؤ ایک بندے کے اندر وہ پاور کہاں سے آئی، کیسے، کس پاور سے وہ لایا؟ اب یہ تو نبی کی پاور نہیں مانتے، آصف بن برخیہ کی پاور کس نے ماننی ہے؟ ہنسنے والی بات نہیں، یہ رونے والی بات. یہ تو لوگوں کو کہتے ہیں نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. انگریز نے کہا میں نے تمہارا قرآن پڑھا اب تو میں بھی مسلمان ہو گیا. بتاؤ وہ آصف بن برخیہ انسان ہو کر کس پاور سے لایا آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا تخت؟ انہوں نے اگر مگر کی. اور کہنے لگا کہ اگر مگر نہ کرو میں نے جواب دو. جواب ان کے پاس تھا ہی نہیں. تو انگریز کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں مسلمان تو ہو گیا لیکن اب میں کافر نہیں ہوتا دوبارہ، لیکن میرا یہ قرض ہے اسلام پر، مجھے اس کا جواب چاہیے. اب وہ بیچارے وہ لوٹے بسترے اٹھائے پھرتا رہا دین کی خدمت کے لیے. پھر لاہور آیا، پھر لاہور کبھی یہ کدھر لے جائیں کبھی کدھر لے جائیں، یہ بارڈر دیکھو، یہ فلاں دیکھو، یہ فلاں دیکھو. اس نے کہا مینو مینار پاکستان نہ وکھاؤ، مینو دسو آصف بن برخیہ کیویں لے آیا تھا، میں وابٹا ہاؤس ویکھن نہیں آیا، مجھے بتاؤ کیسے. لیکن جب وہ
مینار پاکستان سے واپس اسے لے جا رہے تھے تو دادا صاحب کے قریب سے گزرا. پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں، الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے. جب وہاں سے گزرا نا تو میرا ایمان یہ ہے کہ دادا صاحب نے خود اس کا منہ پھیرا ایسے. وہاں سے جب گزرا تو کہنے لگا یہ کون ہے، یہ مزار کے یہ گنبد کس وقت. انہوں نے کہا یہاں شرک ہوتا ہے، یہاں شرک ہوتا ہے. بھائی یہاں کوئی تعجب کی بات ہے، جب حضور کے سامنے یہ بکواس کرتے ہیں شرک ہوتا ہے تو دادا صاحب کے سامنے ان کا بکواس کرنا کوئی محال تو نہیں نا. جو حضور کے سامنے کھڑے ہو کر بک بک کرتے ہیں وہاں کہ ہذا حرام ہذا شرک، اتنے بڑے مفتی حضور کے سامنے بک بک کرتے ہیں. سمجھیں یہ بات. ہاں جو حضور کے سامنے کھڑے ہو کر بک بک کرتے ہیں انہوں نے بم دھماکہ کرایا ہے. ہاں بالکل یہ بات ہے، اس میں کوئی الجھن والی بات نہیں ہے. جنہوں نے جنت البقیع کے مزارات گرائے انہوں نے بم دھماکہ کرایا ہے. ہاں جنہوں نے جنت المعلا کے مزارات گرائے انہوں نے بم دھماکہ کرایا. جنہوں نے امیر حمزہ کے قبر انور کو ڈھایا انہوں نے بم دھماکے کرائے. اس میں امت کی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اب تو امت کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کون بدبخت ہے جو چلتے چلتے کہاں تک جا پہنچا. تو کہنے لگے یہاں تو شرک ہوتا ہے. وہ انگریز کہنے لگا مجھے تو یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، تم کہتے ہو شرک ہوتا ہے. اس نے کہا گاڑی روکو، میں نے اندر جانا ہے، گاڑی روکو. اب انہوں نے گاڑی مجبوراً روکنی تھی اس لیے کہ وہ ایک کو لے کر پوری دنیا پھر رہے تھے. یہ انگریز ہم نے مسلمان کیا، یہ انگریز ہم نے مسلمان کیا. تو جس بابے 90 لاکھ مسلمان کیتا ہوتا تو احسان ہی کوئی نہیں. ایک انگریز دا اس مسلمان کر کے احسان کر دے پھر. وہ انگریز جو ہے ساتھ چل پڑے، بھائی اس کو بتائیں گے یہاں یہ شرک ہوتا ہے، یہ بدعت ہوتا ہے. ساتھ ساتھ دوڑ پڑے ساتھ ہی. جب وہ سیڑھیوں سے چڑھا تو آگے ایک بزرگ کھڑے تھے. انہوں نے معانقہ کیا، گلے لگا کر اس کو ملے اور اس کو بٹھا لیا. اور بٹھانے کے بعد اس سے پوچھا کس چیز کی طلب ہے تمہیں، کیا چاہتے ہو. انگریز تھا ٹھنڈے علاقے کا. اس نے کہا مجھے چائے چاہیے. انہوں نے ایسے ہاتھ کیا، چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں. اب وہ انگریز نے جب چائے کی پیالی دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا. جب ہوش آیا تو وہ کہنے لگے کیا ہوا تمہیں. وہ کہنے لگا وہ بابا جی کدھر گئے. اس نے کہا چھوڑو بابا جی، تمہیں کیا ہوا. اس نے کہا سوال میں نے تجھ سے کیا تھا، تم سے کیا تھا کہ بتاؤ تخت بلقیس ایسے کیسے آیا. تو یہ پیالی دیکھی ہے. نے کہا ہاں. اس نے کہا یہ پاکستان کی نہیں، ہندوستان کی نہیں، افغانستان کی نہیں، لندن میرے گھر کی پیالی ہے. یہ لندن میرے گھر کی پیالی ہے. میں نے سوال کیا تھا، اسلام پر میرا قرض تھا سوال کہ یہ تخت بلقیس کیسے آیا. تو بابا جی نے میرے لندن سے پیالی ایسے پکڑا کر فرمایا کہ جیسے میں نے پیالی پکڑائی تخت بلقیس ایسے آیا. اور کیسے آیا. اب کبھی گئے تو اس انگریز کی قبر پر ضرور دیکھنا ہے. پھر ساری زندگی داتا صاحب جھاڑو دیتا رہا. کہنے لگا میرا ایمان تو اس بابے نے بچایا.